اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز 5ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل کریں گے۔ تو شراب کے بارے میں ہے اور اس ایک رکوع میں انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو تیمم کے بارے میں بھی سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نزدیک نہ جاؤ نماز کے، وانتم سکارا، جب تم نشے میں ہو، حتی تعلموا، یہاں تک کہ سمجھنے لگو، ما تقولون، جو تم کہتے ہو، ولا جنوباً، اور نہ اس وقت کہ تم جنبی حالت میں ہو، الا عابدی سبیل، مگر یہ ہو کہ راہ چلتے ہوئے جیسے راستے کے مسافر کے طور پہ ہو، حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، یعنی نماز کو غسل کی حالت میں بھی آپ نے ادا نہیں کرنا کہ آپ کو غسل کی حاجت ہو، لیکن کوئی ایسی صورت ہو کہ آپ مسافر ہوں، پھر آگے اس کی صورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ اگر جنبی حالت ہے تو نماز کے قریب تب جانا جب آپ حتی تغتسلوا کہ غسل مکمل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مرضى، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں، او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی شخص تم میں سے آئے جائے ضرورت سے فارغ ہو کے، جیسے واش روم وغیرہ سے فارغ ہو کے آئے، او لمستم النساء، یا پاس گئے ہو تم عورتوں کے، یعنی عورتوں کو چھوا ہو، فلم تجدوا ماء، پھر نہ ملے تم کو پانی، فتیمموا، تو ارادہ کر لو، سعیداً طیباً، پاک زمین کا، فامسحوا، پھر ملو، بوجوہکم، اپنے منہ کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یہ ایک طویل آیت ہے جس میں پہلے شراب کی اور اس کے بعد جو ہے وہ تیمم کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ اجازت دی ہے، تو اس کے مسائل آج ہم پڑھیں گے۔ اس آیت کے شان نزول کا کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ مذکور ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے ایک دفعہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض صحابہ کرام کی کوئی دعوت کر رکھی تھی، تو کھانا تھا، تو اس کھانے میں جو ہے وہ، کیونکہ اس وقت تک شراب جو تھی وہ حرام نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا تھا، تو وہ بعد میں شراب بھی پیش کی گئی۔ اب یہ جب سب شراب پی چکے تو نماز مغرب کا وقت ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے امامت کروائی اور امام بنے، تو ان سے نماز میں قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت میں بوجہ نشہ، کیونکہ شراب ہے نا ام الخبائث ہے، تو نشے کی وجہ سے سخت غلطی ہو گئی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں تنبیہ کر دی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے۔ اب یہ جو شراب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ لوگوں کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی تو اس کو یکمشت جو ہے وہ منع نہیں کیا تھا، کہ اگر یکمشت منع کر دیتے تو ان کو چھوڑنا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے تدریجی جو احکامات ہیں وہ دیے۔ پہلے کچھ لوگ کیونکہ اس وقت تک سب لوگ شراب پیتے ہی تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس وقت بھی نہیں پیتے تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے بھی آپ نے شراب کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے شراب کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا تھا، تو نشے کی عادت جو تھی وہ انسان کی طبیعت پہ اور پھر ایسا قبضہ کر لیتی ہے کہ اس سے چھوٹنا یا اس کو چھوڑنا جو ہے وہ بہت مشکل لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی کو حرام کرنا تھا، اور اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس سے بچانا بھی مقصود تھا، مطلوب تھا، لیکن اس کو یکا کر ایک یکبارگی ایک دم حرام کر دیا جاتا تو لوگوں پر اس حکم کی تعمیل میں سخت انہیں مشکل پیش آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتداً اس پر جزوی پابندی عائد کی، اس کے خراب اثرات پر جو ہے پہلے تنبیہ کر کے ذہنوں کو اس کے چھوڑنے پر آمادہ کیا۔ چنانچہ ابتداً جو تھا وہ صرف یہ حکم ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، جس کا حاصل یہ تھا کہ نماز کے وقت کم سے کم، کیونکہ نماز کا ادا کرنا تو فرض ہے نا، تو اوقات نماز میں جو ہے نا وہ شراب استعمال نہ کی جائے، جس بات سے مسلمانوں نے بہرحال یہ محسوس کر لیا کہ یہ ایسی خراب چیز ہے جو انسان کے لیے نماز سے مانع ہے، یعنی اس کا دماغ اتنا معوف کر دیتی ہے کہ نماز جیسی عظیم و ضروری فرض عبادت جو ہے اس میں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے۔ تو بہت سارے جو حضرات تھے انہوں نے تو اسی وقت اس کے چھوڑنے کا اہتمام کر لیا، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی اس کے برائی کے بارے میں سوچنے لگے، تو آخر کو پھر اینڈ میں جو سورہ مائدہ کی جو آیت 90 ہے اس میں شراب کے ناپاک اور حرام ہونے کا قطعی حکم آ گیا، اور ہر حال میں شراب پینا حرام ہو گیا۔
اور اس سے پہلے نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ شراب اور جوئے میں، آپ پڑھ چکے ہیں اس آیت کو پچھلے سپاروں میں، کہ شراب اور جوئے میں جو ہے نا اس میں تمہارے لیے نقصانات ہیں، اور شراب کے پینے میں کچھ فائدے بھی ہیں اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدے سے بڑے ہیں۔ تو گویا انسان کے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے کھٹکھٹا دیا کہ ٹھیک ہے یہ سردی سے بچاتی ہے، کچھ بیماریوں کا علاج بھی ہے اور ٹیسٹ بھی ہے، مزہ بھی دیتی ہے، لیکن اس کے جو فوائد ہیں وہ اس کے نقصانات سے بہت بڑے ہیں۔ ماں بیٹے کی تمیز نہیں رہتی، انسان بکتا چلا جاتا ہے، جو بات کسی کو نہیں بھی بتانی وہ بھی نشے میں بتا دیتا ہے، پھر صحت پہ مضر اثرات ہیں اگر اس کا ان دا لانگ رن استعمال کیا جائے، لانگ ٹرم میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے اس کی حلت اور حرمت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے کر دیا کہ نماز کے لیے بھی معنی قرار دے دیا، پھر اس کے فائدے و نقصانات بھی بتا دیے، پھر اینڈ میں جو تیسرا جو درجہ آیا نا، اس درجے میں پھر شراب کو اللہ تعالیٰ نے کلیتاً حرام قرار دے دیا، اور پھر قطعی حکم آ گیا تو پھر یہ کسی وقت یہ کے لیے بھی یا کسی فائدے کے لیے بھی یا کسی بھی مقصد کے لیے پھر یہ حلال نہ رہی۔ اچھا، اب یہاں پہ نشہ کی جو حالت ہے اس میں نماز حرام ہے نا، تو بعض مفسرین نے اس بات سے یہ بات بھی لی ہے، یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ جب نیند کا ایسا غلبہ ہو کہ آپ کو بات سمجھ نہ آ رہی ہو، تو پھر بھی یعنی کہ زبان آپ کے قابو میں نہ رہے، تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو نماز میں اونگ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لیے سو جانا چاہیے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے، ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں سکے گا اور بجائے دعا استغفار کے اپنے آپ کو گالی دینے لگ جائے گا۔ نیند کا غلبہ بھی ہوتا ہے نا، انسان کچھ کو کچھ بول دیتا ہے۔ تو نیند کا جب غلبہ بہت زیادہ ہو تو پھر پہلے تھوڑا نیند لے لیں اور پھر نماز کو ادا کریں، لیکن اگر کوئی ایسا وقت آن پہنچا ہے کہ اگر آپ سو گئے تو نماز ہی جاتی رہے گی، تو پھر نیند کو بھگانے کی تدبیریں کریں، اٹھ کے وضو کریں کہ نیند آپ کی بھاگ جائے، اور نماز کو قضا کسی صورت نہیں کرنا۔ قرآن پاک کی جو بھی میں آپ کو جہاں بھی تفسیر بتاؤں گی وہاں آپ دیکھیے گا کہ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ جنگ میں دشمن سر پہ کھڑا ہے، اس سے زیادہ ایمرجنسی یا اس سے زیادہ ناموافق حالات مسلمان کی زندگی میں نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی صفحے بنا کے کہا ہے کہ آدھے اس طرح پڑھ لو اور آدھے اس طرح پڑھ لو، وہ آپ حکم پیچھے پڑھ رہے ہیں۔ تو نماز کو جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی اس عادت کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ اب میک اپ کو جو ہے نا وہ قائم رکھنے کے لیے نماز چھوڑ دیں کیونکہ وضو نہیں ہو سکتی، اب مہمانوں نے آنا ہے تو نماز چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے، بچہ رو رہا ہے نماز قضا کر دی، مہمان کی دلگیری میں لگے رہے تو جو ہے وہ نماز قضا کر دی، کہیں جانا تھا اس کی تیاریوں میں نماز قضا کر دی، بازار میں یوں ہی ہم پھرتے رہتے ہیں، ایک چیز لینا ہے 10 دکانوں پہ پھرتے ہیں، نماز کا نہ اوقات کا دھیان رکھتے ہیں نا۔ تو نماز کو یہ ضرور سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کسی حالت میں معاف نہیں فرمایا ہے۔ جب تک آپ کے دم میں دم ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم رکھنے کی تلقین کی ہے۔ پھر جو شخص جیسے انسان انکانشیس ہو جاتا ہے یا وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے یا اللہ نہ کرے کہ اپنے ہوش و حواس جو ہے وہ کھو دیتا ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ تو کوما میں چلا گیا، تو صرف ان اوقات کی نماز جو ہے وہ معاف ہے، کیونکہ آپ کو اپنا شعور ہی نہ رہا۔ جب تک شعوری حالت میں ہیں، بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں لیکن کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں یا نہیں بھی کھا پی رہے، بول رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے سینسز میں ہے، تو اس وقت تک نماز معاف نہیں ہے، اس کو اشارے سے پڑھیے، اور اشارے سے پڑھنا کسی مفتی سے سیکھیے۔ انسان کو بیماری کی حالت پیش آتی ہے، اس میں کس طرح سے قبلہ رخ ہونا ہے، کس چیز کے لیے کتنا اشارہ کرنا ہے، وہ کسی مفتی سے یا کسی اس سے سیکھیے، یا میں آپ کو کسی الگ سے اس میں سکھا دوں۔ تو نماز کی ادائیگی کو یقینی بنائیے ہر حالت میں۔ پھر آج کے اگلے حصے میں یہاں پہ تیمم کا بیان ہے۔ تو جو تیمم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وضو اور طہارت کے لیے ایسی چیز کو پانی کے قائم مقام کر دیا ہے جو پانی سے زیادہ سہل الحصول ہے، یعنی آسانی سے مل جاتی ہے، ظاہر مٹی ہے نا، ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سہولت صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے۔ اب آپ کو میں تھوڑے سے تیمم کے مسائل بتا دوں کہ تیمم جو ہے وہ کرنا کس طرح ہے اور تیمم کا مطلب کیا ہے۔
मिट्टी या मिट्टी के हुक्म में जो चीज़ें आती हैं ना, इनसे पाक होने को तयम्मुम कहते हैं। जैसे रेत, पत्थर, चूना वगैरह, सुरमा वगैरह। और जो चीज़ मिट्टी की किस्म से ना हो, इससे तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। जैसे सोना, चांदी, गेहूँ, लकड़ी, कपड़ा, अनाज वगैरह। अलबत्ता ये चीज़ें रखी हुई हैं और इनके ऊपर कसीर गर्द जम गई है, कसीर गर्द, और मिट्टी लगी हुई है, तो इस वक्त इन पर तयम्मुम दुरुस्त होगा। फिर जो चीज़ आग में ना जले, वो मिट्टी की किस्म से है, इस पर तयम्मुम दुरुस्त है। और जो चीज़ जल कर राख हो जाए या गल जाए, तो इस पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। ये मैंने आप छोटी सी आपको एक पहचान बता दी है। फिर मिट्टी के घड़े वगैरह जो होते हैं ना, उन पे भी तयम्मुम दुरुस्त है, चाहे इसमें पानी भरा हो ना हो। लेकिन अगर इस पर रोगन फिरा हुआ हो तो फिर तयम्मुम दुरुस्त नहीं होगा, क्योंकि रोगन से वो मिट्टी की हालत से वो बदल के एक और हालत में चला जाता है। उसके ऊपर एक वो जो लेयर है, वो ट्रांसपेरेंट लेयर उसके ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से वो तयम्मुम के लिए मिट्टी का कायम मुकाम अब नहीं हो सकता। लेकिन अगर कहीं पक्की ईंट जो मिल जाए आपको, तो उस पर तयम्मुम दुरुस्त है, क्योंकि पक्की ईंट मिट्टी की ही हालत है, वो पक के खनकने ज़रूर लग गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई रोगन, पेंट, कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई कि वो मिट्टी की हालत दब गई और दूसरी हालत उस पर जो है वो ऊद कर आई है, ऐसा नहीं है। फिर अब तयम्मुम के जो अहकामात मैं आपको बताने लगी हूँ, तो तयम्मुम कब जायज़ है? कम से कम 1 मील दूर तक पानी ना हो, तब तयम्मुम जायज़ है। या पानी तो मौजूद है, लेकिन अगर वज़ू कर लिया तो पीने के लिए नहीं बचेगा, तो जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है ना। फिर आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ, जैसे फ़र्ज़ करें आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो गाड़ी में तो पानी मौजूद नहीं था आपके पास कि आप कर लेते। कोई पेट्रोल पंप, कोई ऐसी जगह भी नहीं आई, कोई तालाब वगैरह था, ठीक है, या कोई हैंड पंप बाज़-औक़ात कहीं लगा हुआ होता है, और उसके पास कोई खूंखार दरिंदा या कोई दुश्मन ऐसा, जैसे सांप वगैरह लिपटा हुआ है उस नलके पे, या तालाब है तो उसके किनारे शेर खड़ा है, या खूंखार कुत्ते खड़े हैं। अब अगर आप उस पानी के इस्तेमाल को करने के लिए उसकी तरफ बढ़ेंगे तो आपकी जान ख़तरे में पड़ेगी, तो यहाँ जान बचाना फ़र्ज़ है। तो आप पानी को इस्तेमाल ना करें, पानी का इस्तेमाल तर्क कर दें और तयम्मुम कर लें। फिर बीमार हो जाने या मर्ज़ बढ़ जाने का खौफ हो, जैसे आप ये कह लें कि खुदा ना खास्ता किसी को स्किन की ऐसी कोई एलर्जी या बीमारी है कि उसने पानी लगाया तो मज़ीद वो गल जाएगा, या आबले वगैरह निकले हुए उनमें मज़ीद पानी पड़ जाएगा, तो उस हालत में बावजूद इसके कि वो सफ़र पे नहीं है, बावजूद इसके कि पानी घर में मौजूद है, लेकिन वो पानी इस्तेमाल करने पे कादिर ही नहीं है, तो उसको क्या है कि वो मिट्टी से तयम्मुम कर ले। अब आप देखिए कि इतनी मुश्किल हालात में भी अल्लाह ताला ने ये कहीं नहीं कहा कि नमाज छोड़ दे, कहा कि नहीं तयम्मुम कर ले। फिर आगे एक और रुख्सत है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। तयम्मुम करने का तरीका सुन लीजिए कि पाक मिट्टी का कोई गोला ले लें, या पाक मिट्टी का ढेला जिसे आप उर्फन कहते हैं, तो इस पर दोनों हाथ मारें और इन्हें झाड़ें, फिर अपने मुंह पर मल लें और दोनों हाथों को खोल के रखना है, उंगलियां उनकी खुली हुई हों, ताकि जो उंगलियों के बीच की जगह है उसमें भी गर्दो गुबार चला जाए और वो पानी का कायम मुकाम हो जाए। फिर दोनों हाथ मारें तो मुंह पे मल लिए, फिर दोबारा दोनों हाथ मारें और कोहनियों पर जो है ना मल लें, यानी कोहनियों समेत पूरे बाजू पे उसको, हाथों को जो है वो आप मल लें। अगर कोई इस तरह मसा करने से, यानी जिस तरह आप तयम्मुम कर रहे हैं, कोई हिस्सा आपका बाकी रह गया मिट्टी लगने से, तो आपका तयम्मुम जो है वो नहीं होगा। तो गोया इसको अच्छी तरह मल के कीजिए, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप मिट्टी उठा के अच्छी तरह जिस्म पे मलें, बल्कि मिट्टी के ढेले पे आपने हाथ मारना है, उसको झाड़ देना है, और झाड़ के अब इस हाथ को पूरी तरह अपने कोहनियों से लेकर पूरे आगे बाजू तक जो है ना वो फेरना है आपने। फिर अगर कोई तंग चूड़ी या कोई कंगन या कोई अंगूठी वगैरह पहनी हुई है, तो उसके नीचे पूरी तरह पहुंचाना है। पानी तो पहुंच जाता है ना, तो इनको उतार लेना बेहतर है, ताकि पूरे तरह से जो है वो मसा हो जाए। अच्छा, फिर जो गुस्ल का तयम्मुम है, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अगर आप रास्ते में हैं और गुस्ल की हाजत हो गई है, तो कोई ऐसी हालत दरपेश आ गई है कि आपको गुस्ल करना पड़ रहा है, तो भी ये नहीं कहा कि नमाज छोड़ दो, गुस्ल का तो कोई इंतज़ाम नहीं। गुस्ल का कायम मकाम भी अल्लाह ताला ने तयम्मुम का कहा है कि फिर तयम्मुम का जो है ना वो पढ़ के, तयम्मुम करके आप नमाज अदा कर लें। एक वक्त की नमाज तो आपकी इस तरह भी हो जाएगी। फिर जो भमों के नीचे और आंखों के ऊपर जो जगह है ना, इसका अगर मसा ना किया तो तयम्मुम सही नहीं होगा। यानी जब चेहरे पे हाथ मारना है तो चेहरे पे हाथ फेरना है, तो आंखों के नीचे
اور جو آنکھوں کے اوپر کی جگہ ہے، بھوموں کے نیچے اور آنکھوں کے جو اوپر کی جگہ ہے اس کا بھی مسح کرنا ہے۔ پھر اسی طرح دونوں نتنوں کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے نا، یعنی ناک کے نیچے جو ہمارا یہ بنا ہوا ہے ڈیوائڈر جو ہے، اس پر بھی مسح کرنا ہے، کیونکہ وضو میں عام طور پر پانی خود بخود بہہ کے پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے اتنے باریک مسائل نہیں ہوتے، لیکن تیمم کے مسائل ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ وضو اور غسل دونوں کا تیمم اسی طرح سے ہی ہو جاتا ہے۔ اب غسل کے لیے کوئی یہ نہ چاہے کہ وہ مٹی میں لوٹ پوٹ ہو جائے، لیٹے پورا جسم رگڑے مٹی کے اوپر، ایسا نہیں ہے۔ غسل حالت جو آپ کے اوپر غسل کی ہے واجب، کہ آپ اس حالت میں ہیں، جنبی حالت میں ہیں کہ غسل واجب ہو چکا ہے، تو آپ کسی مٹی پہ لوٹ پوٹ ہو کے نہیں کریں گے اپنے آپ کو پاک، بلکہ یہی تیمم کا طریقہ جو وضو کا طریقہ ہے وہی طریقہ آپ کو پاک کر دے گا، اور آپ اس وقت کی نماز ادا کر لیجئے۔ پھر جن چیزوں سے تیمم وضو ٹوٹتا ہے نا، انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن تیمم میں ایک اور شرط ہے کہ جیسے ایک منزل پہ آپ نے فرض کیجئے عصر کی نماز تیمم کر کے پڑھی، اور اب آپ نے سفر شروع کر دیا۔ تیمم کا عام طور پر سفر میں مسئلہ درپیش ہوتا ہے، یا خدا نخواستہ کسی کو ایسے بہت زیادہ بیماری ہو کہ وہ پانی پہ قادر نہ ہو، تو اس کے لیے مسئلہ ہے نا۔ تو اگر کوئی آپ اس وجہ سے تیمم کیا تھا، جس کو بیچارے کو بیماری ہے، وہ تو ہر حال میں تیمم ہی کرے گا نا، پانی مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی۔ لیکن جس کسی نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کیا تھا، تو اگلی منزل پہ اگر اس کو پانی مل گیا تو ابھی پچھلا تیمم نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اب اس کو پانی ہے تو وہ وضو کرے گا تازہ، تو پھر ہی نماز پڑھے گا۔ پچھلے تیمم سے اس کی نماز اب ادا نہیں ہوگی، یہ تیمم پانی کے موجود ہونے کی وجہ سے اب ٹوٹ جائے گا۔ جو شخص بہرحال پانی اور مٹی دونوں کے استعمال پر قادر نہ ہو، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی آسانیاں دیکھیے کتنی ہیں، کہ جو شخص پانی اور مٹی دونوں کے استعمال پر قادر نہ ہو، مثال کے طور پر پانی ہے ہی نہیں، مٹی سے وہ تیمم کر سکتا تھا، لیکن اسے سکن کی کوئی ایسی بیماری، کوئی کٹ، کوئی زخم، کوئی آبلہ، کوئی پھوڑا، کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ اگر مٹی استعمال کرے گا تو وہ مزید زخم اس کا خراب ہو جائے گا، گل جائے گا، یا اسے کوئی پرابلم اس سے پیدا ہو جائے گی، تو اس کو کیا پھر کرنا ہے؟ نہ وہ پانی استعمال کر سکتا، نہ مٹی استعمال کر سکتا ہو، تو کیا کرے؟ اتنا شفیق، اتنا رحیم، اتنا میرا اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا حکم یہاں ہے کہ وہ بلا طہارت نماز پڑھ لے، وہ کچھ بھی نہ کرے، لیکن وہ نماز کا وقت آیا تو وہ نماز پڑھ لے۔ پھر اس نماز کو زندگی میں جب اس کو سکون مل جائے، فرصت مل جائے، اس کی سکن ٹھیک ہو جائے، اس کی وہ مجبوری، جس مجبوری کی وجہ سے اس نے تیمم نہ مٹی سے کیا، نہ اس نے وضو پانی سے کیا، جب وہ اس مجبوری پہ اوور کم ہو جائے، قادر ہو جائے، تو پھر اس نماز کو لوٹا لے۔ اچھا، نماز لوٹانے اور قضا میں یہ فرق ہے کہ جب آپ قضا نماز پڑھتے ہیں تو آپ کسی وقت میں کسی وقت کے ساتھ بھی ملا کر قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے آپ کی عصر کی قضا ہوئی ہے نا، تو آپ اسے مغرب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خود عصر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن لوٹانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اسی نماز کے اسی وقت میں لوٹانا۔ مثال کے طور پہ آپ نے یہ تیمم کر کے، اور وضو پہ بھی آپ قادر نہیں تھے، تیمم کرنے پہ بھی قادر نہیں تھے، آپ نے بلا طہارت نماز مغرب کی پڑھ لی ہے۔ اب اگلے دن جب مغرب کی نماز آئے گی نا، مغرب کی نماز کا وقت آئے گا، تو اس وقت میں ہی آپ اس نماز کو لوٹائیں گے۔ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے آپ شام تک ٹھیک ہو گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں عشاء کے ساتھ اس کو جو ہے وہ پڑھ لوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوٹانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو، جس نماز کو آپ نے اس طرح سے پڑھا ہے، اس کو اسی کے وقت میں، اگر عصر کی نماز تھی تو عصر کے وقت میں ہی اس کو پڑھیں گے، اگر مغرب کی تھی تو مغرب کے وقت میں ہی پڑھیں گے۔ اور قضا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں جو مکروہ وقت نہ ہو، لیکن آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کو تیمم کے چھوٹے چھوٹے جو مسائل تھے وہ بتا دیے ہیں، کہ اس طرح سے آپ نے نماز کی جو آپ کہنے ادائیگی ہے، اس کو آپ نے ہر صورت یقینی بنانا ہے۔ آگے چلیے، الم تری الی الذین، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو، الذین اوتوا نصیبا، جنہیں ملا حصہ کچھ، من الکتابی، کتاب سے، یشترون الضلالۃ، خرید کرتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے، واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، باعدائکم، تمہارے دشمنوں کو، وکفی باللہ ولیا، وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کافی ہے حمایتی اور کافی ہے مددگار۔ اب یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو کہا گیا کہ دیکھنے کے قابل ہیں لوگ، کہ دیکھو اور تعجب کرو،
کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی توریت وغیرہ کا علم کا ایک بڑا حصہ انہیں ملا، پھر توریت کا علم رکھنے کے باوجود خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، جیسے کچھ حصہ چھپا لیتے ہیں نا تاکہ نبی کی آمد کا پتہ نہ چلے، نشانیوں کا پتہ نہ چلے، تو خود تو کفر اختیار کیا تو دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے الگ ہو جاؤ، پھر طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں، جیسے کہا نہیں تھا کچھ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ صبح کے وقت کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں اور شام کے حصے میں جو ہے وہ کافر ہو جائیں، تاکہ لوگ جو کچے مسلمان ہیں وہ اس بات میں آ جائیں کہ لو دیکھو یہ لوگ مسلمان ہوئے تھے، یہ بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ان کو ہمارے سے زیادہ سمجھ ہے، تو اگر یہ لوگ اس دین کو چھوڑ گئے تو یقیناً دین میں ہی کوئی خرابی ہوگی، اسی لیے جو ہے یہ لوگ چھوڑ کر گئے ہیں، ایسی انہوں نے تدبیریں کی تھی نا، تو ان لوگوں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تو خود بھی گمراہ ہے، چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں، راہ سے ہٹا دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے اور ان کی دشمنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی حمایتی ہے اور کافی تمہارا مددگار ہے، ان کی دشمنی کے اگینسٹ یہ جو کچھ اسلام اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو جو بھی مخالف چالیں چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارا کافی رفیق ہے، وہ تمہاری مصلحتوں کی رعایت رکھے گا، تمہارے لیے کافی حامی ہے، ان مضرتوں سے تمہاری حفاظت فرمائے گا، تو ان کی جو گمراہی جو یہ خود اختیار کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی چاہتے ہیں اختیار کرنا، تو اس گمراہی میں تو مسلمان جو ہیں وہ نہ آئیں۔ پھر اگلی آیت میں ان کی ایک گمراہی کا ذکر بھی ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم، بعض لوگ یہودی ہیں پھیرتے ہیں بات کو، کلام کو، ام مواضعہ اس کے ٹھکانے سے، ویقولون اور کہتے ہیں سمیعنا ہم نے سنا، وعصینا اور نہ مانا، واسمع غیر مسمع وراعنا لیہم بالسنتہم، تو تم اور کہتے ہیں کہ نہ نہ سنایا جائیو، اور کہتے ہیں رائنا موڑ کر اپنی زبان کو، وطعنا فی الدین اور عیب لگانے کو دین میں، ولو انہم اگر وہ کہتے قالوا سمیعنا ہم نے سنا، واطعنا اور مانا، واسمع اور سن، وانظرنا اور ہم پر نظر کر، لکان خیر لہم تو بہتر تھا ان کے حق میں، واقواما اور زیادہ درست تھا، ولکن لعنہم اللہ لیکن اللہ نے لعنت کی ان پر، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون الا قلیلا سو ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو پیچھے ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ اس طرح کی ترکیبیں کرتے ہیں، تو ان کی ایک ترکیب گمراہی کا اور ذکر کر دیا، جس میں دھوکہ یہ دیتے تھے، سادہ ذہن شخص کا پھنس جانا جو تھا نا وہ عین ممکن تھا، اور وہ کیا دھوکہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات چیت کرتے تھے تو یہ کلمات کہتے، اور ایسے کلمات کہتے ان کے دو معنی ہوتے، خود اپنی نیت میں وہ لوگ برا مطلب لیتے اور دوسروں پر ظاہر کرتے کہ ہم اچھے مطلب سے بات کر رہے ہیں، تو اس سے کسی مسلمان کو بھی دھوکہ ہو سکتا تھا، وہ بھی ایسے اس میں آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا بعید نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مومن کو ان یہود کے کلمات سے جن سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے تھے آگاہ کر دیا۔ کیسے؟ کہ وہ کہتے تھے سمینا و اسینا، ہم نے سن لیا اور مانا نہیں، اور اچھا مطلب لوگوں کے لیے یہ کرتے تھے کہ آپ کا ارشاد ہم نے سن لیا اور آپ کسی کے مخالف کا قول جو ہم کو بہکاتا تھا ہم نے نہیں مانا، حالانکہ ان کا مطلب برا مطلب کیا ہوتا تھا کہ ہم نے آپ کی بات کو سن تو لیا مگر ہم عمل نہیں کریں گے۔ پھر ایک اور کلمہ اسمع غیر مسمع، لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ تم ہماری بات سنو اور خدا کرے تم کو کوئی بات سنائی نہ جائے، اچھا مطلب ہے نا کہ تم کو کوئی مخالف اور رنج دے بات جو ہے نا وہ نہ کوئی سنائے جس سے آپ کو رنج پہنچے، بلکہ آپ کا اقبال بلندی رہے، جو بات فرما رہے ہیں سب کے جواب میں موافق ہی بات ہو اور سب اس کے موافق ہی آپ کو سنائیں، اور برا مطلب دل میں یہ رکھتے تھے کہ تم کوئی موافق اور مسرت بخش بات تمہیں کبھی سنائی ہی نہ جائے، بلکہ جو بات آپ کہیں اس کا جواب مخالف ہی آپ کے کان میں پڑے۔ پھر یہ جو رائنا والا تھا یہ پہلے بھی پچھلے باروں میں بھی آپ نے پڑھے کہ اس کے بھی اچھے اور برے دونوں مطلب تھے، کہ اچھے معنی تو یہ ہے نا کہ ہماری رعایت کیجیے، اور دوسرے جو برے معنی ہیں وہ لغت یہود میں وہ چرواہے کے تھے، تو اپنی زبانوں سے لہجہ توقیر سے لہجہ تحقیر کی طرف پھیر دینا بات کو، اور دل میں طعنہ زنی کرنا، نبی کے ساتھ طعن و استہزاء کرنا، یہ عین دین کے ساتھ طعن اور تمسخر اڑانا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہے نا وہ بتا ہی دیا مسلمانوں کو کہ رائنا کی جگہ تو تم نے ہمیشہ ہی کہنا انظرنا، ہماری جو ہے وہ رعایت کیجیے، ہماری طرف نظر کرم کیجیے۔ تاکہ مسلمان ان بےہودہ کلمات کو جن کو یہ دل میں رکھ کر بولتے ہیں، ان کلمات کو مسلمان نہ بولنے پائیں، اور یہ بولنے کے سبب اپنے لیے دوزخ نہ خرید لیں۔ تو پس ان سب کفریات کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنی رحمت خاصہ سے دور پھینک دیا، وہ ایمان نہیں لائیں گے کبھی بھی، مگر تھوڑے سے ان میں سے، تھوڑے سے ہمیشہ کیوں کہا کہ کچھ اچھے لوگ ان حرکتوں سے دور رہے، جیسے عبداللہ بن سلام، ان کے ساتھی وغیرہ۔ اب دیکھیے جو پچھلی آیتیں تھیں اس میں زیادہ تر تقویٰ کا یا باہمی معاملات کا ذکر تھا، پھر درمیان میں کچھ عبادت، نماز، متعلقات کے ذکر بھی کر دیے گئے جو خوف خدا وغیرہ پیدا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہود کی شرارتوں کا اور ان کا علاج اور مسلمانوں کو ان الفاظ و عنوانات سے دور رہنے کی تلقین کی گئی۔ آگے چلیے، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے کتاب والو ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا مصدقا لما معکم، کہ نازل کیا ہم نے کیا تصدیق کرتا ہے، لما معکم اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمس وجوہن کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو، فنردھا پھر اس کو الٹ دیں، علی ادباریہا ان کے پیٹھ کی طرف، او نلعنہم یا لعنت کریں ان پر، کما لعنا اصحاب السبت جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک ہی یہ جو آیت ہے کہ قرآن پاک پر ایمان نہ لانا جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، سچ بتلاتی ہیں اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، تو اصل کتاب تو قرآن پاک ہے جو تمہاری پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اب تم اس میں تحریف کر لیا پچھلی کتابوں میں، سو الگ ہے، تو اگر تم اس سے پہلے یقین لے آؤ، اس پر ایمان لے آؤ کہ ہم تمہارے چہروں کے جو نقش و نگار جو یعنی جو آنکھ کان ناک وغیرہ ان کو بالکل مٹا ہی ڈالیں، یا ان چہروں کو الٹی جانب یعنی گدی کی طرح سپاٹ اور صفا چٹ بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کرنے والوں پر خاص طور پر لعنت کی، جیسے لعنت کی ہفتہ والوں پہ۔ وہ پیچھے آپ کو ہے نا اصحاب سبت کا قصہ پتہ ہے نا، جو ہفتہ کے دن مچھلیوں نے مرنا کیا تھا شکار کو، اور انہوں نے پھر اس کی ترکیب کی کہ اس کو تالابوں میں لے آتے تھے پانی کو، اور پھر اتوار والے دن جا کے جو ہے وہ اس کو وہ کر لیتے تھے۔ یہ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں انہیں بندر بنا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے ایمان نہ لانے پہ اگر اللہ تعالیٰ مس کا حکم کر دیں تو یہ ضروری ہو جائے گا، یعنی تم پھر ایسے ہی ہو جاؤ گے بغیر آنکھ کان ناک کے، لہٰذا تم کو ڈرنا چاہیے اور ایمان لانا چاہیے۔ اب مس کرنے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو چہرے کی فرنٹ کی ایلیویشن بنتی ہے نا، جس میں ناک کان آنکھیں، اسے ختم کر کے بالکل سپاٹ کر دیا جائے، جیسے پیچھے سے انسان کا سر سپاٹ ہے بالکل بدھی کی طرح پھیر دیا جائے، بدھی کی طرح بنا دیا جائے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ چہرے کو ہی الٹی طرف لگا دیا جائے، یہ آنکھ کان ناک کی جو ڈیٹیل ہے یہ دوسری طرف کر دی جائے، اس طرح بھی جو ہے وہ چہروں کو مس کرنا یا الٹا دینے کے حکم میں یہ بات آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، بھی ویغفر ما دون ذالک، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے لیے چاہے، لمن یشاء جس سے چاہے، ومن یشرک باللہ پھر جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کے ساتھ، فقد افترا اثما عظیما تو اس نے بڑا طوفان باندھا، بہت بڑا گناہ اس نے کیا۔ اب دیکھیے یہاں پہ شرک کی جو ممانعت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ شرک بہت بڑا عظیم گناہ، ظلم عظیم اس کو ہمیشہ کہا جاتا ہے۔ شرک ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں جو عقائد ہے نا، اسی طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے۔ پھر اس کی تھوڑی سی تفصیلات بھی ہیں، جیسے علم میں شریک ٹھہرانا، جیسے کسی پیر بزرگ کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے، یہ جانتا ہے، ہر وقت جانتا ہے، ہمارے سے دور ہو قریب ہو تب بھی جانتا ہے۔ پھر نجومی پنڈت وغیرہ سے غیب کی خبریں پوچھنا، یا کسی بزرگ کے کلام میں فال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا،
یا کسی کو دور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہوگی، یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا۔ ہمارے یہاں خواتین اس شرک میں بہت مبتلا ہیں، درستگی جو ہے وہ اس کی طرف آنا چاہیے کہ کہیں گی کہ وہ گھروں میں بیٹھ کے کہیں گی داتا صاحب میری یہ عرض ہے، تسی دیکھ رہے ہو، تانوں پتہ ہے کچھ ادھر جو بابا فرید ہیں، کیونکہ میں وہاں رہ کے آئی ہوئی ہوں اس علاقے میں، تو وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی بابا فرید کو پکارتی ہیں۔ تو ہر جگہ حاضر و ناظر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی پیر فقیر نجومی کوئی علم غیب نہیں رکھتا، نہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اگر آپ نے پیر جی کو جو کہ اپنی قبر میں لیٹے ہوئے ہیں مانا وہ بہت عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور پسندیدہ بندے ہیں، لیکن اب وہ قبر میں جا چکے ہیں، تو زندگی میں بھی یہ تصرف حاصل نہیں تھا کہ وہ دور سے بیٹھے کسی کی بات سن لیں۔ ہمیشہ کبھی تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے کسی کو کوئی ملکہ، لیکن ہمیشہ وہ دور بیٹھے سب کا حال نہیں معلوم کر سکتے، تو پھر اب قبر میں لیٹے ہوئے وہ کیسے حال معلوم کر لیں آپ کا؟ تو جب آپ ان کو حاضر و ناظر جانتے ہیں تو حاضر و ناظر تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے برابر ان کو لا کھڑا کیا تو گویا شرک کر لیا۔ پھر اسی طرح کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، یعنی تصرف میں اللہ تعالیٰ کے تصرف میں کسی کو حصے دار اس طرح بنانا، اس کو کہتے ہیں شرک فی التصرف، کہ کسی کو نفع نقصان کا مختار سمجھنا، کسی سے مرادیں مانگنا، روزی مانگنا، اولاد مانگنا۔ پھر ایک شرک ہے عبادات میں شریک ٹھہرانا، جیسے کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، کوئی چڑھاوا چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا۔ طواف صرف بیت اللہ کا ہے نا، کسی اور مسجد کا بھی نہیں ہے۔ خدا کے حکم کے مقابلے میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا۔ پھر کسی کے روبرو رکوع کی طرح جھکنا، منع کیا نا اللہ تعالیٰ نے جھکنے سے۔ یہ رکوع جو ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شان اس قابل ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، تو کسی کے آگے اتنا جھکنا کہ رکوع کی حد تک پہنچ جاؤ تو یہ شرک ہے، یہ مت جھکیے۔ پھر کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، کسی پیر فقیر بابے پنڈت کسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا، اللہ کے نام پہ نہ کرنا۔ پھر دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا، بعض لوگ کرتے ہیں نا یہ میرا ستارہ فلاں کے اس میں آیا ہوا ہے، اس وقت دباؤ میں، اس پہ موسم کے اثرات ہیں، تو اس دنوں ان مہینوں میں تو میں یہ کام شروع نہیں کروں گا، یہ سب شرک ہے۔ پھر کسی مہینہ کو منحوس سمجھنا، یہ عورتیں کتنا کرتی ہیں، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی، یہ منحوس ہے۔ 13 تاریخ نہیں رکھنی شادی کی، یہ منحوس ہے، 3/13۔ تو ایسی ایسی نحوستیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نبی کی سنت میں کہیں نہیں کیا، تو پھر ان کو ہم نے دین کا حصہ کیسے بنا ڈالا؟ سفر کے مہینے کو خالی کا مہینہ، منحوس مہینہ جو ہے وہ خیال کیا جاتا ہے، اور ہم عورتیں اس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ پھر اگلی آیت میں دیکھیے، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں؟ بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا دھاگے کے برابر بھی۔ انظر، دیکھ، کیف یفترون، کیسے باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، وکفی بہ اثما مبینا، اور کافی ہے یہی گناہ سری۔ اچھا دیکھیں، یہ جو الم تر الی الذین والی جو آیت ہے نا، یہ یہود اپنے آپ کو بڑا مقدس بتلاتے تھے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی تھی ان کی مذمت کرتے ہوئے کہ ان لوگوں کو دیکھو جو اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں، ان پر تعجب کرنا چاہیے۔ اچھا یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تھوڑا سا اگر اپنے ذہن پہ زور دیں، کہتے تھے نا کہ ہم ہرگز نہ اس میں جائیں گے آگ میں، الا ایام معدودات، لن تمسنا النار الا ایام معدودات، نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر تھوڑے سے دن، گنتی کے چند دن، کیونکہ کہتے تھے ہم اللہ کے پیغمبروں کی اولادیں ہیں، اتنے پیغمبر ہمارے اس میں گزرے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو بہت پاک نفس بتاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ کس طرح پاک نفس بتاتے ہو، اتنے تمہارے نامہ اعمال میں گند بھرے پڑے ہیں۔ حضرت عزیر کو تو تم اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا کرتے تھے، نصارہ ہیں تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اب اس بات سے یہاں پہ علماء نے یہ بات بھی مسئلہ جو ہے نا وہ ایکسپیکٹ کیا ہے کہ کسی کو یا اپنی، یعنی کوئی کسی کو بتائے اپنی پاکی یا کہ دوسروں کی پاکی بیان کرنا وہ جائز نہیں ہے،
اور یہ ممانعت 3 درجوں کی وجہ سے ہے۔ اپنی مداح کا سبب اکثر کیا ہے؟ کبر، بڑائی، جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ جتنا مرضی انکار کر لیں، کبھی میں آپ کو کبر پہ ایک لیکچر دوں گی تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ ہم کس کس خانے میں فٹ آتے ہیں۔ تو چونکہ یہ جو تکبر ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا نا، تکبر شیطان کی صفت ہے نا، شیطان بھی کتنا عبادتیں کرتا تھا، تکبر کی وجہ سے راندہ گیا نا۔ تو اس لیے تکبر اس میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو منع فرمایا کہ مت پاکی بیان کرو اپنی۔ پھر یہ کہ خاتمے کا حال تو اللہ کو معلوم ہے، تقوی اور طہارت پہ خاتمہ ہوگا یا نہیں، لہٰذا اپنے آپ کو مقدس بتلانا خلاف خوف الہی بھی ہے نا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس وقت میرا نام برہ تھا، تو جس کے معنی ہے گناہوں سے پاک، برتن، گناہوں سے پاک۔ تو کہتی میں نے وہی بتلا دیا، تو آپ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ خیال نہ کرو، اللہ اعلم باہل البر، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون تم میں سے، منکم، تم میں سے کون نیک ہے۔ پھر کیا کیا؟ سموہا زینب، اس کا نام زینب رکھ دیا، اور یہ مسلم کی روایت ہے۔ یعنی تم اپنے آپ کی گناہوں سے پاکی بیان نہ کرو، کیونکہ یہ علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے۔ پھر برا کی بجائے آپ کا نام زینب رکھ دیا، نام ہی بدل ڈالا۔ پھر ممانعت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس دعوے سے لوگوں کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ آدمی اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے، تمام نقائص اور عیوب سے پاک ہے۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سے عیوب ہر بندے میں موجود ہوتے ہیں، بے عیب صرف خدا کی ذات ہے۔ تو اپنے آپ کو عیوب سے پاک خیال کرنے سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر مذکورہ والا عوارض نہ ہوں تو محض نعمت کے اعتبار سے یا نعمت کے اظہار کے لیے اپنی کوئی صفت بیان کرنے کی اجازت بھی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اتنا امیر ہے یا اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نوازا ہوا ہے کہ وہ ہر روز ڈیلی کی بنیاد پہ صدقہ کرتا ہے، تو وہ لوگوں میں کہہ سکتا ہے کہ اگر میں صدقہ نہ کروں تو میرا دل سا گھبراتا رہتا ہے، میں تو صدقہ ہی روز کی روز صدقہ کرتا ہوں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے لوگوں کو ترغیب بھی ملے گی، لیکن اس کی نیت اپنی صفت بتانے کی نہ ہو، اپنے اندر کا تکبر اور ریا کی نہ ہو، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک سمجھنے کی نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ جو 4 لوگ بیٹھے سن رہے ہیں وہ بھی اس طرف آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے رکھا ہے۔ اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور ڈیلی صدقہ دینا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، تھوڑا دیں یا زیادہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو اگر دل میں یہ عوارض نہ ہوں تو پھر اپنی کسی صفت کا اظہار کرنا جائز ہے، لیکن کلیتاً اپنے آپ کو گناہوں سے مبرہ سمجھنا یا کلیتاً اپنے آپ کو بخشا ہوا سمجھنا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممانعت یہود کو سنا کے ہم پہ بھی رکھی ہے کہ یہود کو، بے شک یہ آیتیں یہود کے بارے میں تھی، انہیں سنائی جا رہی تھی، لیکن ان کا جو حکم ہے وہ عموم پہ ہے، عام لوگوں پر بھی ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو گناہوں سے بری نہ سمجھا جائے اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کچھ سنا اس کے صحیح فہم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔